یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، اے اولاد یعقوب، میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی اور میں نے تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت دی۔ یہاں سے دوبارہ بنی اسرائیل کو ان کے انعامات یاد کرائے جا رہے ہیں جو ان پر کیے گئے ہیں۔ ان کو قیامت کے دن سے ڈرایا جا رہا ہے، جس دن نہ کوئی کسی کے کام آئے گا، نہ سفارش قبول ہوگی، نہ معاوضہ دے کر چھٹکارا ہو سکے گا، نہ کوئی مددگار مدد کے لیے آئے گا۔ ایک انعام یہ بھی بیان فرمایا کہ ان کو اللہ نے تمام جہانوں پر فضیلت دی، یعنی امت محمدیہ سے پہلے افضل العالمین ہونے کی یہ فضیلت بنو اسرائیل کو حاصل تھی، جو انہوں نے اللہ کی نافرمانیاں کر کے گنوا لی، اور اس کے بعد امت محمدیہ کو خیر امتن کے لقب سے نوازا گیا۔ اور یہاں پر اس بات کی بھی تنبیہ ہے کہ انعامات الہی کسی خاص نسل کے ساتھ وابستہ نہیں ہیں، بلکہ یہ ایمان اور عمل کی بنیاد پر ملتے ہیں، اور ایمان اور عمل کی محرومی کی وجہ سے واپس لے لیے جاتے ہیں۔ جس طرح امت محمدیہ کی اکثریت بھی اس وقت اپنی بدعملیوں، شرک اور بدعات کی وجہ سے خیر امہ کے بجائے شر امہ بنی ہوئی ہے۔ یہود کو یہ بھی دھوکہ تھا کہ ہم تو اللہ کے محبوب اور چہیتے ہیں، اس لیے ہمیں کوئی مواخذہ نہیں ہوگا قیامت کے دن۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ وہاں اللہ کے نافرمانوں کو کوئی سہارا نہیں دے سکے گا، اور اسی فریب میں امت محمدیہ بھی مبتلا ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ مسئلہ شفاعت جو ہے، چاہے وہ جتنے مرضی برے عمل کر لیں، ان کے لیے وہاں بہت ساری آسانیاں ہوگی۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً ہماری شفاعت فرمائیں گے، اور اللہ ان کی شفاعت کو قبول بھی فرمائیں گے، اور یہ صحیح احادیث سے ثابت بھی ہے۔ لیکن یہ بھی ہے کہ اگر انسان اپنے اعمال ٹھیک کرے گا تو پھر ہی اس شفاعت کا فائدہ ہوگا، یا دوسری صورت میں کہ بہت سے گنہگاروں کو جہنم میں سزا دینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت پر جہنم سے نکالا جائے گا۔ کیا جہنم کی یہ چند روز کی سزا قابل برداشت ہے؟ کیا ہم اسی کی وجہ سے بالکل ہر چیز کو بھول کر بیٹھ چکے ہیں؟ تو ہمیں اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کو حاصل کرنا پڑے گا، اور وہ بغیر محنت کے حاصل نہیں ہو سکے گی۔ اتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، اور اس دن سے ڈرتے رہو جب کوئی کسی کو نفع نہ دے سکے گا، اور نہ ہی اس کے بابت کوئی سفارش قبول ہوگی، نہ کوئی بدلہ لیا جائے گا اس کے عوض، اور نہ ہی وہ مدد کیے جائیں گے۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اور جب ہم نے تمہیں فرعونیوں سے نجات دی جو تمہیں بدترین عذاب دیتے تھے، جو تمہارے لڑکوں کو مار دیتے تھے، تمہاری لڑکیوں کو چھوڑ دیتے تھے، اس نجات دینے میں تمہارے رب کی بڑی مہربانی تھی۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور جب ہم نے تمہارے لیے دریا کو چیر دیا اور تمہیں اس سے پار کر دیا، اور فرعونیوں کو تمہاری نظروں کے سامنے اس میں ڈبو دیا۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا وعدہ کیا، پھر تم نے اس کے بعد بچھڑے کو پوجنا شروع کر دیا اور ظالم بن گئے۔ یہ اس وقت ہوا جب فرعونیوں سے نجات پانے کے بعد بنی اسرائیل جزیرہ نمائے سینا پہنچے۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات دینے کے لیے 40 راتوں کے لیے کوہ طور پر بلایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد بنی اسرائیل نے سامری کے پیچھے لگ کر بچھڑے کو پوجنا شروع کر دیا۔ انسان کتنا ظاہر پرست ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھنے کے باوجود، اور نبیوں حضرت ہارون اور موسیٰ علیہ السلام کی موجودگی کے باوجود بچھڑے کو اپنا معبود بنا لیا۔ اور آج کا مسلمان بھی شرکی عقائد اور اعمال میں بری طرح مبتلا ہے، لیکن وہ یہ سمجھتا ہے کہ مسلمان مشرک کس طرح ہو سکتا ہے۔ ثم عفونا عنکم من بعد ذلک لعلکم تشکرون، لیکن ہم نے باوجود اس کے پھر بھی تمہیں معاف کر دیا تاکہ تم شکر کرو۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تمہاری ہدایت کے لیے کتاب اور معجزے عطا فرمائے۔ یہ بحر قلزم پار کرنے کے بعد کا واقعہ ہے کہ
تورات ہی کو فرقان سے تعبیر کیا گیا ہے کیونکہ ہر آسمانی کتاب حق اور باطل کو واضح کرنے والی ہوتی ہے۔ یا معجزات کو فرقان کہا گیا ہے کہ معجزات بھی حق اور باطل کو پہچاننے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ۔ اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، بچھڑے کو معبود بنا کر تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اب تم اپنے پیدا کرنے والے کی طرف رجوع کرو، اپنے آپ کو آپس میں قتل کرو، تمہاری بہتری اللہ تعالیٰ کے نزدیک اسی میں ہے، تو اس نے تمہاری توبہ قبول کی، وہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شرک پر لوگوں کی تنبیہ فرمائی اور انہیں توبہ کا احساس ہوا تو توبہ کا طریقہ قتل تجویز کیا گیا۔ اللہ نے کہا فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو آپس میں قتل کرو۔ اس کی دو تفسیریں بیان کی گئی ہیں، ایک یہ کہ سب کو دو صفوں میں کر دیا گیا اور انہوں نے ایک دوسرے کو قتل کیا، دوسری یہ کہ ارتکاب شرک کرنے والوں کو کھڑا کر دیا گیا اور جو اس سے محفوظ رہے تھے انہیں قتل کرنے کا حکم کر دیا گیا، چنانچہ انہیں قتل کیا گیا اور مقتولین کی تعداد 70,000 بیان کی گئی ہے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، اور تم اسے بھی یاد کرو کہ تم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ جب تک ہم اپنے رب کو سامنے نہ دیکھ لیں تو ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، جس گستاخی کی سزا میں تم پر تمہارے دیکھتے ہوئے بجلی گری۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام 70,000 لوگوں کو کوہ طور پر تورات لینے کے لیے ساتھ لے کے گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آنے لگے تو انہوں نے کہا جب تک ہم اپنے اللہ کو اپنے سامنے نہ دیکھ لیں ہم تیری بات پر یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، جس پر بطور عذاب ان پر بجلی گری اور وہ مر گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سخت پریشان ہوئے اور ان کی زندگی کی دعا کی، جس پر اللہ تعالیٰ نے انہیں دوبارہ زندہ کر دیا۔ ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، لیکن پھر اس لیے کہ تم شکر گزاری کرو، اس موت کے بعد بھی ہم نے تمہیں زندہ کر دیا۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے تم پر بادل کا سایہ کیا اور تم پر من اور سلوہ اتارا، اور کہہ دیا کہ ہماری دی ہوئی پاکیزہ چیزیں کھاؤ، اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا، البتہ وہ اپنی جانوں پر خود ظلم کرتے تھے۔ اکثر مفسرین کے نزدیک یہ مصر اور شام کے درمیان میدان طے کا واقعہ ہے۔ جب انہوں نے اللہ کے حکم سے بستی میں داخل ہونے سے انکار کر دیا تو سزا کے طور پر بنی اسرائیل 40 سال تک طے کے میدان میں پڑے رہے۔ بعض کے نزدیک یہ تخصیص صحیح نہیں ہے۔ صحرائے سینا میں اترنے کے بعد جب سب سے پہلے پانی اور کھانے کا مسئلہ پیش آیا تو اسی وقت یہ ان کے لیے انتظام کیا گیا۔ من بعض کے نزدیک ترنجبین ہے یا اوس جو درخت یا پتھر پر گرتی، شہد کی طرح میٹھی ہوتی اور خشک ہو کر گوند کی طرح ہو جاتی۔ بعض کے نزدیک شہد یا میٹھا پانی ہے، اور سلوہ بٹیر یا چڑیا کی طرح ایک پرندہ تھا جسے ذبح کر کے کھا لیتے۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور ہم نے تم سے کہا اس بستی میں جاؤ اور جو کچھ جہاں کہیں سے چاہو کھاؤ اور پیو، اور دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے گزرو اور زبان سے حطہ کہو، ہم تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے اور نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ دیں گے۔ اس بستی سے مراد جمہور کے نزدیک بیت المقدس ہے۔ سجدہ سے بعض حضرات نے یہ مطلب لیا ہے کہ جھکتے ہوئے داخل ہو، اور بعض نے سجدہ شکر مراد لیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کے بارگاہ میں عاجزی، انکساری کا اظہار اور شکر کا اعتراف کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ۔ حطتن اس کے معنی ہے ہمارے گناہ معاف فرما دے۔ فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم فانزلنا علی الذین ظلموا رجزا من السماء بما كانوا یفسقون، پھر ان ظالموں نے اس بات کی جو ان سے کہی گئی تھی بدل ڈالی، ہم نے بھی ان پر ظالموں پر ان کے فسق اور نافرمانی کی وجہ سے آسمان سے عذاب نازل کیا۔
اس کی وضاحت حدیث میں آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو حکم دیا کیا تھا کہ سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو، لیکن وہ سرینوں کو زمین پر گھسیٹتے ہوئے داخل ہوئے۔ حتتن کی بجائے حبہ فی شعرتن یعنی گندم بالی میں کہتے رہے۔ اس سے ان کی نافرمانی جو تھی وہ ظاہر ہو گئی، اور اللہ کے احکام کا استہزاء اور تمسخر جس کا ارتکاب انہوں نے کیا اس کا اندازہ ہو گیا کہ وہ کس طرح کر رہے تھے۔ تو جب بھی کوئی قوم اخلاق اور کردار کے لحاظ سے زوال پذیر ہو جائے تو اس کا معاملہ پھر اللہ کے حکم کے ساتھ اسی طرح ہی ہو جاتا ہے۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے کہا کہ اپنی لاٹھی پتھر پر مارو جس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے، اور ہر گروہ نے اپنا چشمہ پہچان لیا، اور ہم نے کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ کا رزق کھاؤ اور پیو اور زمین میں فساد نہ کرتے پھرو۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَكِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا، اور جب تم نے کہا ہے موسیٰ علیہ السلام ہم سے ایک ہی قسم کے کھانے پر صبر نہیں ہو سکتا، اس لیے اپنے رب سے دعا کیجئے وہ ہمیں زمین کی پیداوار، ساگ، ککڑی، گیہوں، مسور اور پیاز دے۔ فرمایا بہتر چیز کے بدلے ادنا چیز کیوں طلب کرتے ہو؟ اچھا شہر میں جاؤ، وہاں تمہاری چاہت کی یہ سب چیزیں ملیں گی۔ اور ان پر ذلت اور مسکینی ڈال دی گئی اور اللہ کا غضب لے کر وہ لوٹے، یہ اس لیے کہ وہ اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرتے تھے اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے، اور یہ ان کی نافرمانیوں اور زیادتیوں کا نتیجہ ہے۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین، مسلمان ہوں، یہودی ہوں، نصارہ ہوں یا صابی ہوں، جو کوئی بھی اللہ پر اور قیامت دن پر ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے، ان کے اجر ان کے رب کے پاس ہے، ان پر نہ تو کوئی خوف ہے نہ ہی اداسی ہے۔ جدید مفسرین کو اس آیت کا مفہوم سمجھنے میں بڑی غلطی لگی ہے۔ اس سے انہوں نے وحدت الادیان کا فلسفہ نکالا ہے، یعنی کہ رسالت محمدیہ پر ایمان لانا ضروری نہیں ہے، بلکہ جو بھی جس دین کو مانتا ہے اس کے مطابق ایمان رکھتا ہے، اچھے عمل کرتا ہے، اس کی نجات ہو جائے گی۔ یہ انتہائی گمراہ کن فلسفہ ہے۔ آیت کی صحیح تفسیر یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے سابقہ آیات میں یہود کی بدعملیوں، سرکشیوں، ان کی بنا پر ان کے مستحق عذاب ہونے کا تذکرہ فرمایا تو ذہن میں اشکال پیدا ہو سکتا تھا کہ ان یہود میں جو لوگ صحیح کتاب الہی کے پیروکار اور اپنے پیغمبر کی ہدایت کے مطابق زندگی گزارنے والے تھے، ان کے ساتھ اللہ کا کیا معاملہ تھا، یا اللہ ان کے ساتھ کیا معاملہ فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت فرما دی کہ صرف یہود ہی نہیں، نصارہ اور صابی بھی اپنے اپنے وقت میں جنہوں نے اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھا اور نیک عمل کرتے رہے، وہ سب نجات اخروی سے ہمکنار ہوں گے۔ اور اسی طرح اب رسالت محمدیہ پر ایمان لانے والے مسلمان بھی اگر صحیح طریقے سے ایمان باللہ والیوم الآخر اور عمل صالح کا اہتمام کریں تو یہ بھی یقیناً آخرت کی ابدی نعمتوں کے مستحق قرار پائیں گے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور جب ہم نے تم سے وعدہ لیا اور تم پر طور پہاڑ لا کھڑا کر دیا اور کہا کہ جو ہم نے تمہیں دیا ہے اسے مضبوطی سے تھام لو اور جو کچھ اس میں ہے اسے یاد کرو تاکہ تم بچ سکو۔ ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ، لیکن تم اس کے بعد بھی پھر گئے۔ پھر اگر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم نقصان اٹھانے والے ہو جاتے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، اور یقیناً تمہیں ان لوگوں کا علم ہے جو تم میں سے ہفتہ کے بارے میں حد سے بڑھ گئے، اور ہم نے بھی کہہ دیا کہ تم ذلیل بندر بن جاؤ۔ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ، اور ہم نے اگلوں اور پچھلوں کے لیے عبرت بنا دیا اور پرہیزگاروں کے لیے وعظ اور نصیحت کا۔ یعنی ہفتہ کے دن یہودیوں کو مچھلیوں کا شکار بلکہ کوئی بھی دنیاوی کام کرنے سے منع کیا گیا تھا، لیکن انہوں نے ایک حیلہ اختیار کر کے حکم الہی سے تجاوز کیا۔ ہفتے کے دن بطور امتحان مچھلیاں زیادہ آتی، انہوں نے گڑھے کھود لیے تاکہ مچھلیاں اس میں پھنستی رہیں، اور پھر اتوار والے دن اس کو پکڑ لیتے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایک گائے کے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے، تو انہوں نے کہا ہم سے مذاق کیوں کرتے ہو؟ تو آپ نے جواب دیا
کہ میں ایسا جاہل ہونے سے اللہ تعالیٰ کی پناہ پکڑتا ہوں۔ یہاں پر ایک واقعہ ہے جس کی وجہ سے سورۃ البقرہ کو سورۃ بقرہ کہا گیا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک مالدار لاولد آدمی رہتا تھا جس کا وارث صرف ایک بھتیجا تھا۔ ایک رات اس بھتیجے نے اپنے چچا کو قتل کر کے لاش کسی آدمی کے دروازے پر ڈال دی۔ صبح قاتل کی تلاش میں ایک دوسرے کو ذمہ دار ٹھہرانے لگے۔ بالآخر بات حضرت موسیٰ تک پہنچی تو انہیں ایک گائے کے ذبح کرنے کا حکم ہوا۔ گائے کا ایک ٹکڑا مقتول کو مارا گیا جس سے وہ زندہ ہو گیا اور قاتل کی نشاندہی کر کے مر گیا۔ یہاں آگے وہ مکالمہ شروع ہوتا ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے درمیان ہوا اسی قتل کی وجہ سے۔ انہوں نے کہا قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، انہوں نے کہا اے موسیٰ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس کی ماہیت بیان کر دے۔ آپ نے فرمایا سنو، وہ گائے نہ تو بالکل بوڑھی ہو نہ بچہ ہو بلکہ درمیانی عمر کی نوجوان ہو، اب جو تمہیں حکم دیا گیا ہے اس کو بجا لاؤ۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونہا، پھر کہنے لگے دعا کیجئے اللہ تعالیٰ بیان کرے کہ اس کا رنگ کیا ہے۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا اللہ کہتا ہے کہ وہ گائے زرد رنگ کی ہے، چمکیلا اور دیکھنے والوں کو بھلا لگنے والا اس کا رنگ ہے۔ پھر دوبارہ کہنے لگے قالوا ادع لنا ربک یبین لنا، وہ کہنے لگے اپنے رب سے کہیے کہ اور دعا کیجئے کہ ہمیں اس کی مزید ماہیت بتائے، اس قسم کی گائے تو بہت ہیں پتہ نہیں چلتا، تو اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ہم ہدایت پانے والے ہو جائیں گے۔ قال انہ یقول انہا بقرۃ لا ذلول تثیر الارض، حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ اللہ کا فرمان ہے کہ وہ گائے کام کرنے والی زمین میں ہل جوتنے والی اور کھیتوں کو پانی پلانے والی نہیں ہونی چاہیے، وہ تندرست اور بے داغ ہے۔ انہوں نے کہا اب آپ نے حق واضح کر دیا، گو وہ حکم برداری کے قریب نہ تھے لیکن اسے مانا اور گائے ذبح کر دی۔ اصل میں انہیں حکم تو یہ دیا گیا تھا کہ ایک گائے ذبح کرو، وہ کوئی سی بھی ایک گائے ذبح کر دیتے تو حکم الہی پر عمل ہو جاتا، لیکن انہوں نے حکم الہی پر سیدھے طریقے سے عمل کرنے کے بجائے اس میں نقص نکالنے شروع کر دیے، طرح طرح کے سوال کرنے شروع کر دیے، جس پر اللہ تعالیٰ بھی ان پر سختی کرتا چلا گیا۔ اس لیے دین کے معاملے میں سختی اختیار کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور جب تم نے ایک شخص کو قتل کر ڈالا پھر اس میں اختلاف کرنے لگے اور تمہاری پوشیدگی کو اللہ تعالیٰ ظاہر کرنے والا تھا۔ یہ وہی قتل کا واقعہ ہے جس کی بنا پر بنی اسرائیل کو گائے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس کے قتل کا راز فاش کر دیا، حالانکہ وہ قتل رات کی تاریکی میں چھپ کے کیا گیا تھا۔ مطلب یہ ہوا کہ نیکی یا بدی تم کتنی بھی چھپ کر کرو اللہ کے علم میں ہے، اور اللہ تعالیٰ اس سے لوگوں پر ظاہر کرنے پہ قدرت رکھتا ہے۔ اسی لیے خلوت میں ہو یا جلوت میں ہر وقت ہر جگہ اچھے کام کیا کرو، تاکہ اگر وہ کسی وقت پر لوگوں پر ظاہر بھی ہو جائیں، لوگوں کے علم میں بھی آ جائے تو آپ کو شرمندگی نہ ہو بلکہ اس کے احترام اور وقار میں اضافہ ہی ہو، اور بدی کتنی ہی چھپ کر کیوں نہ کی جائے اس کے فاش ہونے کا امکان ہے، جس سے انسان کی بدنامی اور ذلت اور رسوائی ہوتی ہے۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، ہم نے کہا اس گائے کا ایک ٹکڑا مقتول کے جسم پر لگا دو تو وہ جی اٹھے گا۔ اسی طرح اللہ مردوں کو زندہ کر کے تمہیں تمہاری عقل مندی کے لیے اپنی نشانیاں دکھاتا ہے۔ یہاں مقتول کی دوبارہ جی اٹھنے سے استدلال کرتے ہوئے اللہ روز قیامت تمام انسانوں کو دوبارہ زندہ کرنے کی قدرت کا اعلان فرما رہا ہے کہ قیامت والے دن دوبارہ مردوں کا زندہ ہونا اور منکرین قیامت کے لیے ہمیشہ حیرت اور استعجاب کا باعث رہا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے کو بھی قرآن میں جگہ جگہ مختلف اسلوب سے بیان فرما دیا ہے، جیسے کہ اللہ رب العزت نے سورۃ بقرہ میں ہی فرمایا ہے ثم بعثناکم من بعد موتکم، تو یہاں پر یہ دوسری مثال آ گئی ہے جو اللہ نے یہاں پر مردے کو زندہ کر دیا ہے۔ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ، پھر اس کے بعد تمہارے دل پتھر جیسے بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ بعض پتھروں سے تو نہریں بہہ نکلتی ہیں اور بعض پھٹ جاتے ہیں اور ان سے پانی نکل آتا ہے، اور بعض اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں، اور تم اللہ تعالیٰ کو اپنے اعمال سے غافل نہ جانو۔ تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ اللہ کی اتنی نعمتوں کو، اللہ کی اتنی نشانیوں کو دیکھنے کے بعد ان کے دل نرم ہو جاتے، نیکی کی طرف مائل ہو جاتے، لیکن ہوا کیا؟ اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارے دل اس کے بعد سخت ہو گئے پتھروں کی طرح، بلکہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے، کہ پتھر اتنے سخت ہونے کے باوجود
ان کے اندر سے اتنی نرمی پھر بھی ہے کہ وہاں سے نہریں بہہ پڑتی ہیں، وہ پھٹ جاتے ہیں، وہ اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں، لیکن انسان جو ہے وہ بہت سخت دل کا ہے۔ افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ۔ مسلمانوں کیا تمہاری خواہش یہ ہے کہ یہ لوگ ایماندار بن جائیں، حالانکہ ان میں سے ایسے لوگ بھی ہیں جو کلام اللہ کو سن کر عقل اور علم والے ہوتے ہوئے بھی پھر بھی بدل ڈالا کرتے ہیں۔ یہاں اہل ایمان سے خطاب کر کے یہودیوں کی بابت کہا جا رہا ہے کہ کیا تمہیں ان کے ایمان لانے کی امید ہے، حالانکہ ان میں ایسے گروہ بھی ہیں، ایسے لوگ بھی تھے جو کلام الہی میں جان بوجھ کر تحریف کیا کرتے تھے، یعنی ایسے لوگوں کی ایمان لانے کی قطعاً امید نہیں ہے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ۔ جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو اپنی ایمانداری کو ظاہر کرتے ہیں، اور جب آپس میں ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو کیوں وہ باتیں پہنچاتے ہو جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں سکھائی ہیں؟ کیا جانتے نہیں کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کے پاس تم پر ان کی حجت ہو جائے گی۔ اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون۔ کیا یہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ ان کی پوشیدگی اور ظاہر داری سب کو جانتا ہے؟ یہ بات یہودیوں کی منافقانہ کردار کی نقاب کشائی ہو رہی ہے کہ مسلمانوں میں تو اپنے ایمان کا اظہار کرتے ہیں، لیکن جب آپس میں ملتے ہیں تو ایک دوسرے کو اس بات پر ملامت کرتے ہیں تم مسلمانوں کو اپنی کتاب کی ایسی باتیں کیوں بتاتے ہو جس سے رسول عربی کی صداقت واضح ہوتی ہے؟ اس طرح تم خود ہی ایک ایسی حجت ان کے ہاتھ میں دے رہے ہو جو وہ تمہارے خلاف بارگاہ الہی میں پیش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم بتلاؤ یا نہ بتلاؤ، اللہ کو تو ہر بات کا علم ہے، اور وہ ان باتوں کو تمہارے بتلائے بغیر بھی مسلمانوں پر ظاہر فرما سکتا ہے۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ۔ ان میں سے بعض ان پڑھ ایسے بھی ہیں جو کتاب کے صرف ظاہری الفاظ کو ہی جانتے ہیں اور صرف گمان اور اٹکل ہی پر ہیں۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ۔ ان لوگوں کے لیے ویل ہے جو اپنے ہاتھوں کی لکھی ہوئی کتاب کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہتے ہیں اور اس طرح دنیا کماتے ہیں، اور ان کے ہاتھوں کی لکھائی کو اور ان کی کمائی کو ویل یعنی ہلاکت اور افسوس ہے۔ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً۔ یہ لوگ کہتے ہیں ہم تو صرف چند روز جہنم میں رہیں گے۔ ان سے کہو کہ کیا تمہارے پاس اللہ کا کوئی پروانہ ہے؟ اگر ہے تو یقیناً اللہ اپنے وعدے کا خلاف نہیں کرے گا، بلکہ تم تو اللہ کے ذمے وہ باتیں لگاتے ہو جنہیں تم جانتے نہیں ہو۔ یہودی کہتے تھے کہ دنیا کی کل عمر جو ہے 7,000 سال ہے، اور ہم ہر 1000 سال کے بدلے ایک دن جہنم میں رہیں گے۔ اس حساب سے صرف 7 دن جہنم میں رہیں گے۔ کچھ کہتے تھے ہم نے 40 دن بچھڑے کی عبادت کی تھی، 40 دن جہنم میں رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم نے اللہ سے عہد لیا ہے، یعنی یہ غلط کہتے ہیں، اللہ کے ساتھ اس قسم کا کوئی ان کا وعدہ نہیں ہے۔ اور یہاں اللہ فرماتے ہیں تمہارا یہ دعویٰ کہ اگر ہم جہنم میں گئے بھی تو صرف چند دنوں کے لیے جائیں گے، تمہاری اپنی طرف سے ہے، اور اس طرح تم اللہ کے ذمے ایسی باتیں لگاتے ہو جس کا تمہیں خود بھی علم نہیں ہے۔ بَلَا مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ۔ یقیناً جس نے بھی برے کام کیے اور اس کی نافرمانیوں نے اسے گھیر لیا، وہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہے۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کریں وہ جنتی ہیں۔ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ جنتوں میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا کہ تم اللہ کے سوا کسی دوسرے کی عبادت نہ کرنا اور اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اسی طرح قرابت داروں، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ، اور لوگوں کو بھی اچھی اچھی باتیں کہنا، نماز قائم رکھنا، زکوٰۃ دیتے رہنا، لیکن تھوڑے سے لوگوں کے علاوہ تم سب کے سب پھر گئے اور منہ موڑ لیا۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ۔ اور جب ہم نے تم سے وعدہ لیا کہ آپس میں خون نہ بڑھانا، قتل نہ کرنا، آپس والوں کو جلا وطن نہ کرنا، تم نے اقرار کیا اور تم اس کے شاہد تھے۔ یہاں اللہ تعالیٰ ان آیات میں عہد و پیمان کا ذکر کر رہا ہے جو بنی اسرائیل سے لیا گیا تھا، لیکن انہوں نے ان سے اعراض کیا
اس عہد میں اولاً صرف ایک اللہ کی عبادت کی تاکید ہے جو ہر نبی کی بنیادی اور اولین دعوت رہی ہے، جیسا کہ ہر جگہ واضح ہے۔ اس کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم ہے۔ اللہ کی عبادت کے بعد دوسرے نمبر پر والدین کی اطاعت، فرما برداری اور ان کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید فرمائی گئی ہے۔ جس طرح اللہ کی عبادت بہت ضروری ہے، اسی طرح والدین کی اطاعت بھی بہت ضروری ہے اور اس میں کوتاہی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ قرآن میں بھی متعدد مقامات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادات کے بعد دوسرے نمبر پر والدین کی اطاعت کا ذکر کر کے اس کی اہمیت کو واضح کر دیا ہے، اور اس کے بعد رشتہ داروں، یتیموں، مساکین کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید فرمائی ہے۔ اسلام میں ان باتوں کی بڑی تاکید ہے، جیسے کہ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے واضح ہے کہ اس عہد میں اقامت صلاۃ اور اعطاء زکوٰۃ کا بھی حکم ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے یہ دونوں عبادتیں پچھلی شریعتوں میں بھی موجود رہی ہیں، جس سے ان کی اہمیت واضح ہوتی ہے۔ اسلام میں بھی یہ دونوں عبادتیں نہایت اہم ہے، حتیٰ کہ ان میں سے کسی ایک کا بھی انکار کرنے یا اس سے منہ پھیرنے کو کفر کے مترادف سمجھا گیا ہے، جیسے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں منکرین زکوٰۃ کے خلاف جہاد کا اعلان کیا گیا تھا۔ ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسکم وتخرجون فریقا منکم من دیارہم، لیکن پھر بھی تم نے آپس میں قتل کیا اور آپس میں ایک فرقے کو جلا وطن کیا اور گناہ اور زیادتی کے کاموں میں ان کے خلاف دوسروں کی طرفداری کی۔ ہاں، جب وہ قیدی ہو کر تمہارے پاس آئے تو تم نے ان کے فدیے دیے، لیکن ان کا نکالنا جو تم پر حرام تھا اس کا کچھ خیال نہ کیا۔ کیا بعض احکام پر ایمان رکھتے ہو اور بعض کے ساتھ کفر کرتے ہو؟ تم میں سے جو بھی ایسے کرے اس کی سزا اس کے سوا کیا ہو کہ دنیا میں رسوائی اور قیامت کے دن سخت عذاب کی مار، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں انصار جو اسلام سے قبل مشرک تھے، ان کے دو قبیلے تھے، اوس اور خزرج۔ ان کے آپس میں آئے دن جنگ رہتی تھی۔ اس طرح یہود مدینہ کے 3 قبیلے تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ، یہ بھی آپس میں لڑتے رہتے تھے۔ بنو قریظہ اوس کے حلیف تھے اور وہ بنو قینقاع اور بنو نذیر خزرج کے حلیف تھے۔ جنگ میں یہ اپنے حلیفوں کو یعنی ساتھیوں کی مدد کرتے اور اپنے ہی ہم مذہب یہودیوں کو قتل کرتے، ان کے گھر کو لوٹتے، انہیں جلا وطن کرتے۔ حالانکہ تورات کے مطابق ایسا کرنا ان کے لیے حرام تھا، لیکن پھر انہی یہودیوں کو جب وہ مغلوب ہونے کی وجہ سے قیدی بن جاتے تو فدیہ دے کر چھڑاتے اور کہتے ہمیں تورات میں یہی حکم دیا گیا ہے۔ ان آیات میں یہودیوں کے اسی کردار کی وضاحت کی گئی ہے کہ انہوں نے شریعت کو موم کی ناک بنا لیا تھا، بعض چیزوں پر ایمان لاتے، بعض کو چھوڑ دیتے، کسی حکم پر عمل کر لیتے، کسی کو شریعت کے مطابق کہتے اور کسی کو کہتے یہ شریعت کے خلاف ہے۔ قتل کرنا، لوگوں کو گھروں سے نکالنا اور ایک دوسرے کے خلاف مدد کرنا ان کی شریعت میں بھی حرام تھا۔ ان امور کا انہوں نے بار بار ارتکاب کیا اور لوگوں کو فدیہ دے کر چھڑا لینے کا جو حکم تھا اس پر عمل کر لیا، حالانکہ اگر وہ پہلے 3 امور کا لحاظ رکھتے تو فدیہ دے کر چھڑانے کی نوبت ہی نہ آتی۔ اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے خرید لیا ہے، ان کے نہ تو عذاب ہلکے ہوں گے اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ یہ شریعت کے کسی حکم کو مان لینے اور کسی کو نظر انداز کر دینے کی سزا بیان کی جا رہی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے دنیا کے بدلے آخرت جو ہے وہ چھوڑ دی ہے اور دنیا کو انہوں نے اہمیت دی ہے، تو اب ان کا عذاب بھی ان سے ہلکا نہیں ہوگا اور ان کی اللہ کوئی مدد نہیں کرے گا، اور اس کی سزا دنیا میں عزت اور سرفرازی کی جگہ جو مکمل شریعت پر عمل کرنے کا نتیجہ ہے ذلت اور رسوائی، اور آخرت میں ابدی نعمتوں کے بجائے سخت عذاب ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ اطاعت مقبول ہے جو مکمل ہو۔ بعض باتوں کا مان لینا اور ان پر عمل کر لینا اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ یہ آیات ہم مسلمانوں کو بھی دعوت فکر دے رہی ہے کہ کہیں مسلمانوں کی ذلت رسوائی کی وجہ مسلمانوں کا وہی کردار تو نہیں کہ وہ یہود و نصارہ کی طرح بعض چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں اور بعض چیزوں پر عمل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے